وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی بھی نبی کو مگر یہ کہ ہم نے پکڑا اس کے بسنے والوں کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے، تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور ان میں عاجزی پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک خاص قانون کا تذکرہ ہے، جس کے بارے میں ہم سورۃ الانعام آیت نمبر 42 تا 45 میں بھی پڑھ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی کسی قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا جاتا تو اس قوم کو سختیوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر کے ان کے لیے رسول کی دعوت کو قبول کرنے کا ماحول پیدا کیا جاتا، کیونکہ خوشحالی اور عیش کی زندگی گزارتے ہوئے انسان نصیحت کی کوئی نئی بات سننے کی طرف کم ہی مائل ہوتا ہے۔ البتہ تکلیف کی حالت میں انسان ضرور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، لہٰذا ہر رسول کی دعوت کے آغاز کے ساتھ ہی اس قوم پر اجتماعی زندگی کے حالات تنگ کر دیے جاتے تھے، لیکن اگر متعلقہ قوم کے لوگ اس کے باوجود بھی ہوش میں نہ آتے، اپنی ضد پر اڑے رہتے اور رسول کی دعوت کو بدستور رد کرتے چلے جاتے تو ان پر سے وہ سختیاں اور تکلیفیں دور کر کے ان کو غیر معمولی آسائشوں اور نعمتوں سے نواز دیا جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ڈیل دینے کا ایک انداز تھا کہ اب اس قوم نے برباد تو ہونا ہی ہے، مگر آخری انجام کو پہنچنے سے پہلے ان کی نافرمانیوں کی آخری حدود دیکھ لی جائیں کہ سرکشی کی روش پر وہ کہاں تک جا سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ قانون یا اللہ کی سنت جس پر ہر رسول کی بعثت کے بعد عمل درآمد ہوتا رہا ہے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء۔ پھر ہم نے اس برائی کو بلائی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ لوگ خوب بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد پر بھی تکلیف اور خوشی آتی رہی ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا۔ جب وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی پر اڑے رہے تو ان پر دنیاوی آسائشوں کے دہانے کھول دیے گئے کہ اب کھاؤ پیو اور عیش کرو۔ پھر وہ عیش و عشرت کی زندگی میں اس قدر مگن ہوئے کہ سختیوں کے دور کو بالکل ہی بھول گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں، اس میں امتحان اور آزمائش کی کون سی نئی بات ہے؟ حتیٰ کہ ان کی پکڑ کی گھڑی آن پہنچی اور انہیں اس کا شعور ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت یوں اچانک آ جائے گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر کھول دیتے آسمانوں اور زمین کی برکتیں۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کی کرتوتوں کی پاداش میں۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ تو کیا یہ بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر آ جائے ہمارا عذاب جب کہ وہ رات کو سوئے ہوئے ہوں؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ اور کیا یہ بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر آ جائے ہمارا عذاب دن چڑھے جب کہ وہ کھیل رہے ہوں؟ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ کیا وہ امن میں یا بے خوف ہیں اللہ کی چال سے؟ اللہ کی چال سے کوئی اپنے آپ کو امن میں محسوس نہیں کرتا مگر وہی لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں۔